अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में अब हम बात करेंगे सुल्तान टीपू के बारे में। उसकी हिस्ट्री आपके साथ मैं शेयर करूँगा, उसकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए नाजरीन कराम, इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। टीपू सुल्तान के ख़ानदान हालात इसके दादा फ़तेह मोहम्मद से कबल, जिन्होंने इस ख़ानदान को शोहरत अता की, बड़ी हद तक पर्दागार हैं। लेकिन बाज़ बयानात से ज़ाहिर होता है कि टीपू कुरैश मक्का की नस्ल से था। 7वीं सदी के अदाद आखिर में शुमाल मगरब की खुश्की के रवायती रास्ते से हिंदुस्तान दार हुए। इस वाक़यात के अलावा इनके तर्के वतन करके हिंदुस्तान पहुंचने के बारे में कुछ और मालूम नहीं होता। इस ख़ानदान का पहला फ़र्द जिसके मुतल्लिक़ कुछ रवायात महफूज हैं, शेख वली मोहम्मद हैं, जो बकौल करमानी हिजापुर के फरमान रवा मोहम्मद आदल शाह 1625-1626 के ओहद में अपने बेटे मोहम्मद अली के साथ दिल्ली से गलबर्गा आया। वो एक दीनदार आदमी था। शाह सदरुद्दीन हुसैनी के दरगाह से मुंसलिक हो गया, जो उर्फ़ आम में गौसदास के नाम से मशहूर था। इन्हें गुज़रा औक़ात के लिए वजीफ़ा मिलने लगा। दरगाह के एक खादिम की बेटी से अपने लड़के मोहम्मद अली की शादी की। वली मोहम्मद की वफ़ात के बाद मोहम्मद अली बीजापुर चला गया और अपने 7 निस्बी भाइयों के साथ रहने लगा, जो अली आदिल शाह सानी 1657 से 1672 की फ़ौज में मुलाजिम थे। कुछ ही दिनों बाद मुग़लों और बीजापुरियों में जंग छिड़ गई और मोहम्मद अली के 7 निस्बती भाई इस जंग में काम आए। इस साहनिया के बाद मोहम्मद अली अपने अहलो अयाल के साथ बीजापुर से कोलार चला गया। वहाँ के हाकिम शाह मोहम्मद से इसकी पहले से शनासाई थी। इसने खुश दिली से मोहम्मद अली का खैर मकदम किया और इसे अपनी जायदाद का मुहकिम मुकर्रर किया। शाह मोहम्मद का कारिंदा होने के अलावा मोहम्मद अली खेती बाड़ी भी करता था और अपने खेतों बागात पट पर भी देता था। मोहम्मद अली के 4 बेटे थे, मोहम्मद अलियास, शेख मोहम्मद, मोहम्मद इमाम और फ़ातिह मोहम्मद। जब इसके बेटे जवान हुए तो इनके बाप ने इन्हें सलाह दी कि ये अपने दादा की तरह इस दरबार के खादिम बने। लेकिन इन चारों भाइयों ने सिपाहगरी को तरजीह दी। चुनाचा 1667 के लगभग मोहम्मद अली की वफ़ात के बाद फ़ातिह मोहम्मद को कोलार की सुकूनत तर्क कर दी और नवाब सादुल्ला खान की मुलाजमत अख्तियार कर ली। नवाब ने इसे जमादार बना दिया और 50 सवारों की कमान इसके सुपुर्द भी कर दी थी। कुछ अरसे के बाद फ़ातिह मोहम्मद ने तंजूस के एक पीरजादे को बुलवाया और इसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दी। चूँकि इसने बड़ी वफादारी से नवाब की खिदमत की थी, इसलिए इसकी कमान पर इजाफा करके प्यादों की तादाद 400 और 50 तोपचियों का भी इजाफा कर दिया। ये पता नहीं चलता कि फ़ातिह मोहम्मद ने अरकाट क्यों छोड़ा। बहरकैफियत इसके बाद वो राजिया मैसूर की मुलाजमत में दाखिल हुआ। यह मुलाजमत इसे अपने भतीजे हैदर साहब के सफारत से मिली थी, जो शेख अलियास का फर्जंद था और पहले से ही राजा की मुलाजमत में था। मगर फ़ातिह मोहम्मद ज़्यादा अरसे तक मैसूर में रहा नहीं, अगरचे वहाँ से नायक का खिताब भी मिल गया था। ताहम मैसूर की अमरा की बाहमी नज़ात से मुनफरद हुआ और इसने रियासत को खैराबाद कहा। इसके बाद वो नवाब दरगाह किली खां वाली शेर की मुलाजमत में दाखिल हुआ। नवाब ने 400 प्यादे और 200 सवार की कमान इसे अता की और दौड़ बलापुर का किला भी इसके सुपुर्द कर दिया। यहीं 1721 में इसके पहला एक बेटा पैदा हुआ। इसका नाम हैदर अली रखा गया। इसके एक और बेटा था
جو 3 سال قبل پیدا ہوا تھا، اس کا نام شہباز تھا۔ چند سال بعد درگاہ قلی خان کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا عبدالرسول خان اس کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ در اثنا ظہیر خان نے اپنے مربی سعد اللہ خان کے اثر و رسوخ سے کی بدولت صحرا کی صوبے داری کے عہدے پر اپنا تقرر قائم کرا لیا، لیکن عبدالرسول خان کو فاتح محمد کی سرپرستی حاصل تھی۔ صحرا کی صوبے داری سے دستبردار ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ آگے نتیجے میں عبدالرسول خان اور فاتح محمد خان میں ایک جنگ چھڑ گئی اور دونوں ہی اس جنگ میں کام آئے۔ اس طرح ظاہر خان صحرا کا صوبے دار مقرر ہو گیا۔ خان کو اپنے باپ کی جاگیر ڈاٹ بالاپور سے قابض رہنے دیا گیا۔ فاتح محمد چونکہ مقروض مرا تھا، اس لیے عباس قلی خان نے اس کے اہل و خاندان پر جو قلعے میں تھے ظلم و تقدس کا سلسلہ شروع کیا۔ اگرچہ اس وقت حیدر کی عمر 5 سال کے لگ بھگ اور شہباز 8 سال کے قریب تھا، تاہم باپ کا قرض ادا کرنے کے لیے ان دونوں کو اذیتیں دی جانے لگی۔ اس طرح سے عباسی قلی خان نے وہ سب کچھ چھین لیا جو اس خاندان کے پاس تھا۔ فاتح محمد کی بیوہ نے اپنے مال و متاع کے چھین جانے کے بعد اور اسے نار و اسلوک سے دہشت زدہ ہو کر جو اس کے بچوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اس نے فوراً دیوراج سے مدد کی درخواست کی جو راجہ میسور کا دہلاؤ وائی تھا۔ دیوراج نے صحرا کے صوبے دار کو لکھا جس نے عباسی قلی خان کو اس کے جابرانہ طرز عمل پر تہنیہ کرتے ہوئے فاتح محمد خان کے خاندان کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا۔ فاتح محمد کی بیوہ رہائی حاصل کرنے کے بعد اپنے بچوں کو لے کر بنگور، اس کے بعد یہ لوگ حیدر صاحب کی حمایت و سرپرستی میں زندگی گزارنے لگے۔ اس نے حیدر اور شہباز کے اپنے بچوں کی طرح پرورش کی اور سپاہ گری اور شہ سواری کی تربیت دلوائی، لیکن جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے حیدر صاحب کو چھوڑ کر عبدالوہاب خان کی ملازمت اختیار کر لی، جو کرناٹک کے نواب محمد علی خان کا چھوٹا بھائی اور چنڈور کا جاگیردار تھا۔ مگر اس دوران میں چونکہ حیدر صاحب خوشحالی اور میسور میں ذی اسرام ہو گیا تھا، اس نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو واپسی بلا لیا اور ان کے آنے کے بعد انہیں دیوراج کے چھوٹے بھائی سپاہ سالار تیج سنگھ کی ملازمت میں پیش کیا، جس نے ان دونوں بھائیوں کو 300 پیادوں اور 50 سواروں کی کمان عطا کی۔ حیدر صاحب کی وفات کے بعد شہباز نے اس کی فوجی دستے کی کمان اس کے جانشین کے حیثیت سے سنبھالی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ابتدا میں حیدر علی کے پاس کوئی کمان نہیں تھی، بلکہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ منسلک تھا، لیکن مختلف معرکوں میں خصوصاً دیوان پلی کے محاصرے میں 1749 کے دوران حیدر علی کے جوش و ہمت اور دلیری نے تاجراج کو بے حد متاثر کیا اور اس نے اسے خان کا خطاب دیا اور 200 پیادے اور 50 سواروں کمان بھی دی۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اس کی ترقی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تاریخ کا وہ پردہ بھی اٹھ جاتا ہے جو اس کی ابتدائی زندگی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ تاریخ کو تیز روشنی میں نظر آنے لگتا ہے۔ حیدر علی کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ 1749 میں اس وقت پیش آیا جب تہیراج نے اسے میسور کی اس فوج کے ہمراہ بھیجا جو آصف جاں نظام الملک کے بیٹے ناصر جنگ کی مدد کے لیے روانہ کی گئی تھی۔ ناصر جنگ نظامت کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مظفر جنگ سے برسفکار تھا۔ پہلے تو ناصر جنگ نے اپنے حریف پر غلبہ اختیار کر لیا اور اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، لیکن 6 ستمبر 1750 کی رات کو کڈپ کے پٹھان نواب نے دغا بازی کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس افراتفری کے بعد جو ناصر جنگ کا خزانہ تھا وہ فرانسیسیوں کے ہاتھ میں آیا، لیکن اس کے ایک حصے پر بیدار کے اہلکاروں کی مدد سے حیدر علی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ ساری دولت لے کے جب وہ میسور واپس آیا اور اپنی فوج میں اضافہ کرنے
اور مغرور فرانسیسی فوجیوں کی مدد سے تربیت دینے میں مصروف ہو گیا۔ کرناٹک کے گدی کے لیے محمد علی اور چندا صاحب میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ محمد علی نے اپنے حریف کے دباؤ سے مجبور ہو کر، جسے فرانسیسیوں کی امداد حاصل تھی، ریتر راج سے مدد کی درخواست کی اور اس کے بدلے میں ترچناپلی اور اس کے متعلقہ علاقے میسور کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ مزید علاقوں کے اصول کی توقع سے سرشار ہو کر تیجی راج فوراً محمد علی کی مدد کے لیے ترچناپلی پہنچا۔ میسور کی فوجی انگریزوں کے دوش بدوش فروری 1752 تک چند احزاب اور فرانسیسیوں سے جنگ میں مصروف رہی۔ اگرچہ مٹی میں چند صاحب مارے گئے، تاہم محمد علی نے حسب وعدہ ترچناپلی کو میسور کے حوالے کرنے کی جگہ پر صرف سرنگم کا جزیرہ ہی دیا۔ اس پر تیج راج فرانسیسیوں سے مل گیا اور محمد علی اور انگریزوں سے ترچناپلی لینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس سے کامیابی نہ ہوئی اور مایوس ہو کر وہ میسور واپس چلا گیا۔ ترچناپلی کے مہم اگرچہ تیج راج کی یہ تباہ کن ثابت ہوئی، تاہم حیدر علی کے لیے زحمت کے بیس میں رحمت بن گئی۔ اپنے پیادوں اور سواروں کے دوش بدوش حیدر علی بھی جنگ کے دوران ہمہ وقت میسور کی فوج میں ساتھ تھا۔ اس جنگ نے حیدر علی کو یورپ کے ترجنگ سے براہ راست وقف کر دیا۔ اس مہم میں اس نے بڑی دلیری اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا، جس نے تیجی راج کو بے حد متاثر کیا اور اس کو مزید ترقی کا باعث بنی۔ چنانچہ ترچناپلی سے جب وہ میسور واپس لوٹا تو اسے دندی گلی کا فوجدہ مقرر کیا گیا، جہاں اس ضلع کی سرکش پلی گاہ ون زمینداروں کی زیر کرنے کے لیے ایک مراہن کی ضرورت تھی۔ حیدر نے اس علاقے کی پلی گاہ دن کو گوش مالی کے اور وبائی امن و امان بحال کرنے میں اسے کامیابی ہوئی۔ اس نے اپنی فوج میں اضافہ کیا، توپ خانے کی تنظیم کی اور فرانسیسی انجینئروں کی مدد سے اسلحہ خانے بھی قائم کیے۔ اس دوران میسور کی راجدھانی کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میسور کے راجتن دیوداج کے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں کے راجا کو کٹ پتلی بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں بھائیوں میں ریاست کی پالیسی کے متعلق سنگین اختلافات بھی تھے۔ مزید برآں ترچناپلی کو مہم کے اخراجات، نظام اور مہرٹوں کے حملوں اور اعتصار میسور حکومت کو حالی اعتبار سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ کئی مہینے سے فوجیوں کو تنخواہ نہیں ملی تھی، ان میں بے چینی تھی اور اپنی شکایت کے ازالے کے لیے تیجی راج کو حویلی پر دھرنا دے بیٹھے تھے تاکہ پانی اور اشیاء کھانے پینے کی اندر نہ لی جا سکے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔